إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. الحمد لله رب العالمين، والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، خاتم النبيين، شفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا، أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني بإجابتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. اللهم قص أنت طالب باللعن مني وابتغي أولا ثم ثاني والثالث الرابع. اللهم لن يزيد خامسا والعن بيت الله بن زياد وابن مرجانة وعمر بن سعد وشبر وآل أبي سفيان وآل مروان إلى يوم القيامة. اللهم ارزقنا شفاعة الحسين يوم الورود وثبت لي قدم شدقين عندك مع الحسين وأصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين عليه السلام. قال الله الحكيم في كتابه المبين. بسم الله الرحمن الرحيم. فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. صدق الله العلي العظيم. پریشانیوں کی دور کے لیے، پرچم اسلام کی سربلندی کے لیے، کفر کے پرچم کی سربلندی کے لیے اور تعلیم ظہور امام زمانہ کے لیے ضرور پڑھے. سورہ روم قرآن مجید کا 30واں سورہ اور سورہ روم کی 30ویں آیت. اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک آرڈر دیتا ہے، فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، بس اپنے چہرے کو دین کے لیے جو کہ حنیف ہے مستقیم کر لو. فطرت اللہ التي فطر الناس علیہا، یہ وہ فطرت ہے جس پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسانوں کو خلق کیا ہے. لا تبدیل لخلق اللہ، اللہ تعالیٰ کی فطرت میں کوئی تبدیلی نہیں آتی. ذالک الدین القیم، یہ دین قیم ہے، یہ وہ مضبوط دین ہے جس پہ تمہیں چلنا ہے. لیکن اکثر الناس سے لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ جو ہے اس چیز کو نہیں جانتے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بہت واضح طور پر بتا دیا کہ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، اپنے چہرے کو دین کے لیے بالکل اسٹریٹ کر دے. الٹے ہاتھ، سیدھے ہاتھ، اس طرف اس طرف، یہ جو الگ الگ خطے نکلتے ہیں اس کے جانے کی ضرورت نہیں ہے. جو ہم بار بار دعا کرتے ہیں کہ اهدنا الصراط المستقیم، یہ کیا ہے؟ یہی دعا ہے کہ پالنے والے ہمیں صراط المستقیم کی ہدایت کر. کیوں؟ اس لیے کہ ہر لمحے ہمیں ہدایت کی ضرورت ہے، اور اگر کوئی لمحہ ایسا گزر جائے کہ جس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہماری ہدایت نہ کرے تو ہم تباہ ہو برباد ہیں. تو اللہ درود پر محمد اللہ
واضح طور پر امر کر رہا ہے فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، اپنے وجہ کو دین کی خاطر حنیفہ بالکل مستقیم کر دے، یا وہ دین جو کہ حنیف ہے اس کے لیے تو مستقیم کر دے۔ ادھر ادھر کی ڈائیورژنس کو قبول کرنے کی کوئی اجازت نہیں ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا بھی لازم ہے کہ دین حنیف کا راستہ صراط مستقیم جو ہے وہ ہمیشہ واضح رکھے۔ اگر صراط مستقیم واضح نہ ہو تو کسی وقت کوئی انسان اللہ تعالیٰ سے شکایت کر سکتا ہے کہ پڑھنے والے ہمیں پتہ نہیں چلا کہ اس زمانے میں صراط مستقیم کون سا ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ پر یہ واجب ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر حجت الہی نہیں ہوگی، صراط مستقیم واضح نہیں ہوگا، تو قیامت میں انسان اللہ تعالیٰ سے بہت بڑا مسئلہ بیان کر سکتا ہے کہ میرے لیے صراط مستقیم واضح نہیں تھا۔ اس لیے یہ بات بالکل واضح طور پر اپنے ذہن میں رکھیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ پر واجب ہے کہ صراط مستقیم واضح رکھے۔ یہ الگ بات ہے کہ صراط مستقیم کی طرح اور بھی صراط کو نکالتے نہیں، ٹھیک ہے نا؟ آپ کی میں نے کیا جیسے دنیا میں زندگی گزارتے ہیں ویسے دین کو کیا ہے، جس طرح دنیا کے قانون ہے ویسے دین میں قانون ہے۔ دنیا میں کیا قانون ہے کہ جو اصلی چیز مشہور ہو جاتی ہے، نقلی چیز کیسے بناتے ہیں؟ جو نقلی چیز بناتے ہیں وہ اصلی چیز سے بالکل مشابہ کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ توجہ ہے کہ اگر نقلی چیز اصلی چیز سے مشابہ نہ رکھتی تو کوئی خریدنے والا نہیں ہوگا، اور وہیں پر جو جاہل ہوتے ہیں، جو نادان ہوتے ہیں، وہ اصل کو چھوڑ کر، تو جاہلوں اور نادانوں سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے تاکہ اصلی چیز کے بجائے نقلی چیز کو اٹھا لیا جائے۔ اسی لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا ہے کہ دیکھو اپنے ایمان کو مضبوط کر لو، اپنے دین کو مضبوط کر لو، اور عقل کے استعمال کے ذریعے دین میں داخل ہو جاؤ، کیونکہ جب تم عقلی دلیلوں کے ساتھ کسی چیز کو قبول کر لے ہو تو اس کے بعد اس پر تم ثابت قدم باقی رہتے ہو۔ لیکن اگر عقلی دلیلوں سے دین کو قبول نہیں کیا ہے، اس طرح سے سنی ہوئی باتوں پر دین کو قبول کیا ہے، تو جتنا آسانی سے وہ دین آ گیا ہے اتنا آسانی سے دین سے انسان نکل بھی جائے گا۔ اس لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دین کے بارے میں ایک آیت بتایا ہے فطرت اللہ التی فطر الناس علیہ۔ کیا خوبی ہے فطرت الہی ہے، کیوں اس بات پر زور دیا جا رہا ہے کہ فطرت اللہ کی فطرت ہے۔ اللہ کی فطرت کیا ہے کہ وہ نیچر ہے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انسان کو دیا ہوا ہے، فطر الناس علیہ، انسان کو اس پہ خلق کیا ہے، یعنی دین انسان کی فطرت کا ایک حصہ بنا دیا گیا ہے کہ فطرت کا جب حصہ بن جائے گا تو اس کے بعد فطری چیز کو امپوز یا اجبار کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ آپ اپنے اندر محسوس کیجیے کتنی چیزیں فطری ہیں، یاد رکھنا فطری ہمیں، نیند آنا فطری ہمیں، آپ کو نیند آ رہی ہو تو آپ کو اپنے آپ کو سمجھانے کے لیے کوئی دلیل دینے کی ضرورت پڑتی ہے کہ مجھے نیند آ رہی ہے؟ بھوک لگی ہے، دوسرے کو سمجھانے کے لیے شاید آپ کو ضرورت محسوس ہو، لیکن اپنے آپ کو سمجھانے کے لیے ضرورت محسوس نہیں ہوتی۔ جیسے بھوک لگی کھانا کھا لیا، پیاس لگی پانی پی لیا، نیند آئی سو گئے۔ تو یہ فطری اعمال انسان کے اندر موجود ہوتے ہیں، صرف مشکل یہ ہوتی ہے کہ بعض مرتبہ ان فطری چیزوں پر غیر فطری چیزیں آ جاتی ہیں، جس کی وجہ سے انسان اپنی فطرت کی طرف سے توجہ ہٹا لیتا ہے۔ کیا دلیل ہے کہ دین خود فطرت کا حصہ ہے؟ اگر یہ بات واضح ہو جائے کہ دین انسان کی فطرت کا حصہ ہے اور اپنے خالق کو ماننا، اپنے رب کو ماننا انسان کی فطریات میں سے ہے، تو ہمارا مسئلہ بہت آسان ہو جائے گا۔ اس لیے کہ فطری چیزوں کے لیے پھر دلیل کی بھی ضرورت نہیں ہے، اور انسان خود بخود اسے قبول کر دیتا ہے۔ آج ہمیں بچوں کو دلیل دینے کی ضرورت پڑتی ہے، بجائے اس کے کہ ہم خارجی دلیل دیں۔ داخلی امور کی طرف اگر اس کی توجہ مبذول کرا لیں تو خود بخود بچہ اس کی طرف توجہ کرنا شروع کر دے گا۔ اور دین انسان کی فطرت میں، اب یہ الگ بات ہے کہ انسان کی فطرت میں دین موجود ہے، لیکن جب انسان دین کی طرف توجہ کرنے جاتا ہے تو اصلی دین کے بجائے نقلی دین کی طرف چلا جاتا ہے، اللہ کے بجائے خود کی پرست شروع کر دیتا ہے۔
اگر کرسچن ہے تو کچھ اور چیز کی طرف توجہ کرنا شروع کر دیتا ہے. یہ چیز بتاتی ہے کہ جب سے کائنات خلق ہوئی ہے، تاریخ میں آپ نے اسٹڈی کر لی، کچھ جو بہت سے آرکیولوجسٹ ہیں انہوں نے اس بات کو بیان کیا کہ جب ہم نے ماحول تاریخ کی زمین کو کھودا ہے اور جو ہمیں آثار ملے پھر جو سب چیزیں سامنے موجود ہیں، میوزیم میں موجود ہیں، تو ان آثار میں ہمیں یہ چیز واضح طور پر پتہ چلتی تھی کہ حتیٰ دفن کرنے کا بھی ان کا خاص طریقہ ہوا کرتا تھا. ٹھیک ہے نا، جنگل ہے تو پھر جنگل ہونا چاہیے، لیکن اس زمانے میں جس کو ماحول تاریخ کا زمانہ کہا جاتا ہے، اس زمانے میں بھی انسان اپنے مردوں کو خاص طریقے سے رکھنا تھا. یعنی کسی قانون کو وہ مانتا تھا، اس قانون پر عمل کرتا تھا. اس کے علاوہ بہت سی لکھی ہوئی چیزوں سے پتہ چلتا تھا کہ وہ دین کی طرف مائل تھا. یہ ایک دلیل ہو گئی کہ دین فطری ہے اور شروع سے آیا ہے. دوسری دلیل یہ ہے کہ ہمیشہ سے دشمنوں نے دین پر حملہ کیا. اور کیجیے گا میری بات، دشمنوں نے ہمیشہ دین پر حملہ کیا ہے. کیوں دین پر حملہ کیا ہے؟ انہیں معلوم ہے یہ وہ طاقت ہے جو ہمیشہ ثابت ہے، جو غیر ثابت طاقت ہے وہ ہمیشہ کوشش کرتی رہی کہ دین پر حملہ کرے اور دین کو اپنے راستے سے بہت. اگر صرف یہی نقطہ بیان کروں تو 10 دن انشاءاللہ نکل جائیں گے. آپ دیکھ لیجیے جہاں پر دین پر لوگوں نے قیام کیا وہاں پر بے دینی طاقتوں نے ان کو ختم کرنے کی کوشش کی، چاہے حابیل کا واقعہ ہو، چاہے حضرت نوح علیہ السلام کا زمانہ ہو، چاہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ہو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ ہو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہو، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. جب بھی طاقتیں کھڑی ہوئی ہیں تو وہ دین کے خلاف قیام کرنے کی کوشش کرتی ہیں، اگرچہ کہ وہ اپنے آپ کو بعض مرتبہ بے دین طاقت کہتی ہیں، لیکن پھر اگر تحلیل کیا جائے تو جو مقابلے میں بھی آتی ہیں وہ کسی نہ کسی طرح سے دین کا نام لیتی ہیں. بڑی مشکل بات نہیں ہے. ابھی جنازہ بھی دفن کیا آپ نے کمیونزم اور سوشلزم کا، چند سال پہلے جنازہ دفن ہو گیا. 70 سال کا 70 سال تک دین کے خلاف پوری مہم جاری رہی. اور جیسے ہی سوشلزم اور کمیونزم کو تاریخ کے میوزیم میں دفنا دیا گیا، لوگ خود بخود پھر اسلام کا نام، پھر دین کا نام لینے لگے. یہ چیز کیا بتاتی؟ یہ فطرت میں موجود ہے، اور جب فطرت میں ایک چیز موجود ہے تو انسان کو صرف توجہ دلانے کی ضرورت ہے. تمہاری فطرت کے اندر چیز موجود ہے، اگر اسے تم ایک بار سمجھ لو تو پھر تمہارے لیے مشکل نہیں ہوگی. یعنی تمہاری فطرت میں ہے کہ تم کسی طاقت کی طرف توجہ کرو. اس نقطے کی طرف توجہ کی کہ انسان اللہ کو اگر نہیں مانتا کسی اور طاقت کو مانتے ہیں. کسی اور طاقت کی طرف، چاہے وہ خود ہو، چاہے وہ سورج ہو، چاہے وہ آگ ہو، چاہے وہ سوشلزم ہو، چاہے وہ کمیونزم ہو. کوئی انسان جو اپنا کو دہریہ بھی کہتا ہے وہ دہریہ بھی کسی نہ کسی چیز کو مانتا تو ہے نا. یعنی دہریہ کسی چیز کو وہ جو کہتا ہے کہ کچھ نہیں ہے، بس ایک طاقت ہے، وہ طاقت اپنی جگہ پر ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں، تو اس طاقت کو بھی وہ مانتا ہے. یعنی انسان کی فطرت میں ہے کہ کسی طاقت کی طرف وہ توجہ کرے. اور اگر نہیں سمجھ آتی تو امام جعفر صادق علیہ السلام تو رسول ہمیں کیسے پتا چلے کہ اللہ ہے؟ مجھے تو نہیں محسوس ہوگا. اگر میں تمہیں محسوس کر رہا ہوں کہتا ہے تو تم قبول کرو. کبھی تم کشتی کے استعمال کی، کبھی تمہاری کشتی حج کو لے کھاتی ہوئی نظر آئی، کبھی ایسا محسوس ہوا کہ ابھی کشتی ڈوب جائے گی. اب اس کو خیال آیا کہ کوئی مدد نہیں لیا جائے. اب وہ جو طاقت جس کی طرف نے توجہ کی وہی اللہ تعالیٰ. اب دیکھیں کتنی بات اور سمپل ہے کہ، اور اس کی مثال آج آپ دیکھیں کہ آج بھی وہ لوگ جو اپنے آپ کو بالکل کہتے ہیں وی ڈونٹ لائک دین سے ہمارا کوئی تعلق نہیں، وی ڈونٹ کیئر فار ریلیجن، جب مشکل آتی ہے تو یا کرتے ہیں یا وہ بھی کام کرتے ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ ایک ایسی طاقت سے مدد مانگ رہے ہیں، اس طاقت کو مانتے ہو یا لیکن وہ بھی کتنا پیارا اللہ ہے کہ تو نہ بھی مان، اگر تو مجھے مدد کے لیے پکارے گا تو میں مدد. اور یہ شکایت اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن مجید میں ہم سے کی.
ابھی یہ جہاز کا واقعہ زندہ واقعے کی طرف توجہ دینا تو زیادہ اچھا ہے. وہ واقعہ 24 گھنٹے تک میرے ذہن پر مسلط رہا ہے. آپ کے ساتھ پیش کروں میں اسی طرح کی گفتگو کرتا ہوں اور اسی چیز خود کی سمجھنے کی کوشش کرتا ہوں, آپ کو بھی سمجھا رہا ہوں. جب وہ جہاز پانی کی طرف رواں ہوا ہوگا, ایک 4 دن رہنے کے بعد 5 دن رہنے کے بعد پائلٹ نے کہا ہوگا کہ انجن ہمارے بند ہو گئے. آپ اپنے آپ کو تصور کیجیے اس جہاز میں بیٹھے کیا سوچتے ہیں؟ اللہ, رسول, دعا, قرآن جتنا چاہے ہم جتنے بھی یہاں پر بیٹی بہنوں جتنے بھی جن کے خلاف باتیں کرتے رہے, لیکن جب وہ جہاز کے اس موڑ پہ پہنچے کہ جب جہاز پانی میں نہیں معلوم گرے گا تو کیا ہوگا اور جان بچے گی کہ نہیں بچے گی, برف والا پانی ہے, وہ برف والا پانی میں ہمیں زندہ رہنے دے گا یا نہیں دے گا, اس وقت انسان کس کو یاد کرتا ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات کو یاد کرتا ہے. یہاں جو نقطہ سامنے آتا ہے, اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں انسان سے شکایت کرتا ہے, آپ سے نہیں مجھ سے کرتا ہے. آپ کو مسئلہ ہے کہ کچے دار کے بالکل تعاون اللہ مخلصین له الدین, یعنی کشتی میں سوار ہوتے ہیں اور ان کی کشتی تھوڑی سی اوپر نیچے ہونے لگتی, تو ہمیں اس طرح سے دعا کر کے پکارتے ہیں کہ جیسے ہمارے علاوہ کا کوئی مددگاری کلمہ نجاؤں اور جن کو ہم کنارے پر لے جاتے تو ایسے بلا دیتے کہ جیسے ہمارے بارے میں کوئی جانتے ہی نہیں. یہ مثال کیا ہے؟ یہ مثال یہ جیسے میری زندگی میں تکلیفیں, پریشانیاں, کینسر, بیماریاں, نوکری کا چھوٹ جانا, بیٹی کے رشتے نہ ملنا, تکلیف, اذیت, امتحان, مصیبت, جب بھی کیا کرتے ہیں؟ نماز, دعا, منتیں, حاجتیں, فلاں فلاں فلاں. اس سے زیادہ اللہ کو یاد کرنے کا موقع نہیں ملتا. تھوڑا سا کڑوا چھوٹے پی لیجیے شاید نام ہے. لیکن جہاں مسئلہ حل ہوا وہاں پر اللہ تعالیٰ کا ٹیلی فون نمبر موبائل سے ڈیلیٹ. اگر گھنٹی بجے گی یہ کس کا فون نمبر ہے معلوم؟ آپ نے کبھی محسوس کیا ہے کہ آپ کے کسی دوست نے ضرورت کے وقت آپ کو پکارا ہو اور جب اس کی بیٹی یا بیٹے کی شادی ہو تو آپ کو یاد رکھتی ہو, کیسا محسوس کرتے ہیں؟ بڑا مشکل محسوس ہو رہا ہے, سمجھنا مشکل محسوس ہو رہا ہے یا حل کرنا مشکل محسوس ہو رہا ہے؟ ضرورت پڑے انسان اپنی زندگی میں دیکھے. میں نے کیا نا کہ جس طرح دنیا میں کرتے ویسے دین میں بھی عمل کرنا شروع کر دیا کرتے کہ الٹا کہا جاتا ہے, جس طرح دین میں عمل کرتے ویسے دنیا میں بھی عمل کرنا شروع کرتے. لیکن ہم دنیا میں بہتر عمل کرتے ہیں, ایک دوسرے کے ساتھ روابط اچھے رکھتے ہیں. جب کوئی ہمیں تکلیفوں میں مشکلات کے ساتھ دیتا ہے, ہمارے مسائل کو حل کرتا ہے, ہمارے بیمار کے علاج میں ہمارا ساتھ دیتا ہے, ساتھ نہیں بھی دیتا تو کم از کم آ کے دعا پڑ جاتا ہے, یا کم از کم آ کے گراہ دے جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ شفا دے گا. تو جب خوشی کا موقع آتا ہے تو کیا کروں؟ فون نمبر یاد رکھتے ہیں. کچھ نہیں تو اس کو عید مبارک بھیجتے ہیں, اس کو کسی نہ کسی موقع پر یاد کرتے ہیں. اس چیز کو اللہ تعالیٰ کے علم کیسے کروں کہ جب تکلیف, پریشانی, تکلیف کو منتیں, منتیں, حاجتیں, دعائیں, نمازیں, صدقہ, خیرات اتنا کرتے جیسے ہمارا جہاز ڈوب رہا ہوتا ہے. جتنی تکلیف زیادہ ہوتے یاد زیادہ. اور جب وہ جہاز لائن پر آ گیا اور اتر گئے اور اخبار رپورٹروں نے ویلکم کر دیا, سب کچھ ہو گیا, اس کے بعد پتہ ہی نہیں اللہ نام کی کوئی چیز پائی بھی جاتی ہے. اللہ تعالیٰ اس کی شکایت کرتا ہے. دیکھو میں تو تمہارا رب ہوں, میں نے دین فطرت تمہارے لیے بھیجا ہے, میں تمہاری مشکلات میں تمہاری مدد کرتا ہوں. ایک بار تم مجھے پکارتے ہو, میں تمہاری مدد کرتا ہوں, پھر تمہاری مشکل حل ہو جاتی ہے, تم مجھے بلا دیتے ہو, میں تمہیں یاد رکھو, میں تمہیں یاد رکھوں گا. بلکہ کہتا ہے ان الذین یستکبرون استجب لکم, مجھے پکارو میں تمہیں جواب دوں گا. ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین, میرے بندوں میں سے جو تکبر کرتے ہیں اور دعا نہیں کرتے انہیں تمہیں جہنم میں ڈال دوں گا. تو دین فطرت کا تقاضا یہ ہے کہ
پہلے اس فطرت کو قبول کریں. جب مشکل میں پھنسے، پریشانی میں پھنسے، تکلیف میں پھنسے، اس وقت جس طاقت کو پکار رہے ہوتے ہیں وہی طاقت آپ کی مدد کے لیے آتی ہے. لیکن جب آپ تکلیفوں اور زحمتوں سے نکل آتے ہیں تو آپ کہتے ہیں اللہ نام کی چیز کہاں ہے. یہ دین فطرت تقاضا کرتا ہے کہ ہم اپنے رب کو اس طرح سے مانیں جس طرح سے وہ چاہتا ہے. اور اگر ہم دین کو فطری جان کے مان لیں اور اپنے اندر کے احساس کو ڈیولپ کر لیں کہ یہ فطری دین ہے اور کسی کی بنیاد پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں احکام بتائے ہیں، تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ہم اس کے مقابلے میں کھڑے نہیں ہوں. ورنہ کیا ہوگا؟ پولیس کا اگر قانون ہے تو سیٹ بیلٹ باندھی جاتی ہے، مولانا سیٹ بیلٹ باندھی. کیا وہ قانون ہے؟ کیا قانون ہے کہ اب آپ جناب جب یہاں پر شہر میں نکلے گے تو سیٹ بیلٹ باندھی نہیں دیں گے. موبائل اگر فون استعمال کر رہے ہیں تو بند کر دیتے، ویسے بھی کر دینا چاہیے، بہت خطرناک ہوتا ہے گاڑی کرتے وقت. اگر نہیں تو بلوٹوتھ لگا لیں. لیکن قانون کی کیا کرتے ہیں ہم؟ پابندی کرتے. کیوں؟ اس لیے کہ اب قانون کی پابندی نہیں تو ہم پر جرمانہ عائد کیا جائے گا. یہ بتائیے یہ دنیا والے قانون کی پابندی کی کتنی اہمیت ہے کہ اگر ہم نے اس کی پابندی نہ کی تو جرمانہ ہو جائے گا. اس قانون کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں کہ اگر اس پر آپ نے عمل نہیں کیا جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ کے لیے بھیجا ہے تو آپ کی زندگی پہ اس کا کیا اثر؟ کیوں ہم اس فطری دین کو پوری طرح سے قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں؟ کیوں ہم اپنے دین کے لیے بالکل سیدھے کھڑے ہونے کے لیے تیار نہیں ہیں؟ جب اٹینشن ہو جاتا ہے فوج میں یا کہیں بھی ہم بالکل سیدھے کھڑے ہو جاتے ہیں، یا جب ہمیں آرڈر کیا جاتا ہے کہ آپ یہی کام کریں دنیا والوں سے تو ہم اس کو قبول کر لیتے ہیں. لیکن جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے حکم آتا ہے تو ہم اس کو قبول کرنے کے لیے تیار. یہ زیادتی ہے، یہ زیادتی ہے دین کے ساتھ، یہ زیادتی ہے قرآن کے ساتھ. اور اگر اس زیادتی کو آپ ختم کر دیں، اس زیادتی کو اپنی زندگی سے نکال دیں تو آپ کے بہت سے مسائل حل ہو جائیں گے. لیکن یہ بتائیے کہ یہ کیا وجہ ہے کہ دین تو سب قبول کرتے ہیں، دین کو سب قبول کرتے ہیں. اب میں اپنے موضوع میں مزید آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہوں. لیکن جب وقت آتا ہے تو ہم دین پر اس طرح سے عمل نہیں کرتے اور دین اپنا اثر بہترین دین ہے. اسلام سے بہتر دین تو اس وقت نہیں. کرسچینٹی کی بات عرض کرتا چلوں گا جیسے میں نے کبھی کہا کہ انشاءاللہ اس کو بھی عرض کروں گا، لیکن اسلام سے بہتر تو دین اس وقت نہیں ہے. دین بہترین دین ہے لیکن وہ بہترین دین اپنا اثر ظاہر نہیں کرتا. بقول میں اپنی طرف سے جیسے گفتگو کرتا ہوں کہتا ہوں کہ ہمارا دین جو ہے اس کی تاریخ ایکسپائر ہو چکی ہے. ہمارے دین کی دوائیوں میں تاریخ لگی ہوتی ہے نا، تاریخ لگی ہوتی ہے ایکسپائر دوائی. ایکسپائر دوائی کا کیا کیا جاتا ہے؟ کوئی استعمال کرتا ہے اسے؟ نہیں کرتا. کیوں نہیں کرتا؟ اس لیے کہ ایکسپائر دوائی اگر استعمال کر لی تو کیا ہو جائے گا؟ نقصان ہو جائے گا. تو آپ ایکسپائر دوائی کو استعمال نہیں کرتے. میں کہتا ہوں نقصان نہیں ہوگا لیکن اثر نہیں کرے گا. بہترین دوائی ہو لیکن اگر ایکسپائری ڈیٹ آ گئی تو اب اس کو سائڈ کر دیں گے. تو اب سمجھنا یہ ہے کہ یہ دین اپنا اثر کیوں نہیں دکھا رہا؟ اس لیے کہ ایکسپائری کی ڈیٹ آ گئی ہے یا اس پہ کوئی کیڑے پڑتے ہیں. مشکل کا جواب ڈھونڈنا پڑے گا. دین تو بہترین دین ہے. ان الدین عند اللہ دین اگر اللہ کے مستقبل بات ہے تو اسلام اس کے علاوہ کچھ نہیں. لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج اسلام مسلمانوں کے اندر وہ اثر نہیں دکھا رہا. دین بہترین دین ہے لیکن اثر نہیں دکھا رہا. یا تو یہ کہ اس دین کو جس طرح سے اپلائی کرنا چاہیے وہ اپلائی نہیں کر رہے ہیں، یا پھر دین ہی ایسا ہے جس کی تاریخ تو کوئی ہاتھ بولنے کے لیے تیار نہیں کہتے تو اس کی تعریف ختم ہوئی. دین پرانا ہو گیا. یہ دین اس قابل نہیں تھا کہ اس کو زندگی میں اپنایا. کیا مشکل ہے؟ مشکل یہ ہے کہ دین تو اپنی جگہ ایسا ہے جو قیامت تک
اثر دینے والا ہے، لیکن دین کے استعمال کا طریقہ اتنا غلط ہو گیا ہے کہ بہترین دین ہے لیکن اثر نہیں دکھایا۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ کیوں ایسا؟ وہ دین جس کے بارے میں ہم سب قدر ہم جو یہاں پر بیٹھے ہیں وہ تو یقین رکھتے ہیں، ہمارا بھی یقین رکھتا ہے نہ رکھتا، جتنے بھی اہل بیت کے جانے والے ہیں وہ تو اس بات کو مانتے ہیں نا کہ یہ دین بہترین دین ہے، لیکن اس دین کا اثر وہ اثر نہیں رہا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ بہت گہرا سوال ہے؟ نہیں، سوال بہت آسان ہے، جواب بھی سامنے ہے، لیکن یہ جواب اتنا کڑوا ہے کہ ہم قبول کرنے کے لیے تیار نہیں۔ دین کی بنیاد کیا ہے؟ دین کی بنیاد عقل پر رکھی گئی ہے۔ دین کی بنیاد عقل پر رکھی گئی ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں مسلسل بیان کیا ہے کہ انسان کو اپنی عقل سے استفادہ کرنا چاہیے، اور جب وہ عقل سے استفادہ کرے گا تب اپنے رب کو صحیح طرح سے پہچانے گا۔ جب اپنے رب کو صحیح طرح سے پہچانے گا تو پورا کا پورا تسلیم ہو جائے گا۔ لیکن جب دین جہالت کی بنا پر آگے بڑھے، پہلی بات تو بتانی ہے اس کے بغیر چلے، جب دین خرافات کی بنیاد پر آگے بڑھے، جب دین بدعتوں کی بنیاد پر آگے بڑھنے لگے تو پھر وہ دین اثر نہیں دکھا سکتا جو دین اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجا گیا۔ اب دیکھیں رسول اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم لے جا رہے ایک بڑھیا بیٹھی چرخا کاٹ رہی ہے، گول گول گھما رہی، اپنا نعرہ بنا رہی، کیوں اس کا طریقہ بتانا چاہتے ہیں کہ دیکھو یہ جاہل عورت ہے لیکن بڑے لکھوں سے بہت زیادہ پڑھی لکھی ہے، اور تم لوگ یہ چیز کر لو کچھ کر لو، لیکن اگر تم نے عقل کا صحیح استعمال نہیں کیا تو اس کے مقابلے میں بھی نہیں ہے۔ تو تم کیا کر رہے ہو؟ میں دھاگا بناتی ہوں اس کے بعد سے اس سے کپڑا بنایا جاتا ہے۔ کیا یہ بتاؤ کہ تم اللہ کو مانتی ہو؟ یا رسول اللہ اسلام کو قبول کر چکی ہو اور اللہ تعالیٰ کو مانتی ہو؟ کیا یہ بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ کو ماننے کے لیے تو ضرورت ہے کہ دلیل سے مانو، دلیل کے بعد اللہ تعالیٰ کو ماننے کا فائدہ نہیں، جو ہم نہیں کرتے۔ ہم نے اللہ تعالیٰ کو دلیل سے نہیں مانا۔ اگر ہم دلیل سے مانتے تو جیسے دلیل سے اور لوگوں کو مان کے ہم تسلیم ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو مان کے تسلیم جو جتنا تسلیم نہیں ہوتا ہے وہ اتنا دلیل کے بغیر دین پر چل رہا ہے۔ رسول اللہ ابھی میں دلیل دیتی، ہاتھ چلاتے چلاتے ہاتھ ہٹائے تو چلتے چلتے 2-3 راؤنڈ لگائے ہوں گے، رک گیا، یہ کیا دلیل؟ کیا یا رسول اللہ یہ چرخ جو ہے میرے چلائے بغیر نہیں چلتا، اور میں نے ہاتھ ہٹا دیا تو یہ چرخ رک گیا۔ یہ اتنی بڑی کائنات اللہ کے چلائے بغیر نہیں چل سکتی، تو میں چھوٹے سے چرخ کو دیکھ کر اندازہ لگاتی ہوں کہ اگر چھوٹے سے چرخ کو چلانے کے لیے میری طاقت اور میری فکر اور میرے تصور کی ضرورت ہے تو اس کائنات کو چلانے کے لیے ایک عظیم مدبر کی ضرورت ہے۔ دیکھیں کتنی ساری بات، کتنا سمپل کام ہے، لیکن ہم نے اپنے تعلیمی نظام کو ایسا نظام بنا دیا ہے کہ جس کی وجہ سے ہم ڈگری تو بہت اچھی لے لیتے ہیں تمام احترامات کے ساتھ، کسی شخص پر کوئی ذاتی تنقید کا ارادہ نہیں، لیکن جو چیز سمجھانا چاہتا ہے وہ غلط ہے۔ ہمارے ہاں جو مشکل ہوئی ہے وہ یہ ہوئی ہے کہ ایک تعلیمی نظام ہمیں دیا گیا۔ وہ کیا تعلیمی نظام ہے؟ پہلے تو بچوں کو میٹرک کراؤ، انٹر کراؤ، BA کراؤ، BCom کراؤ، BSc کراؤ، MBBS کراؤ، CA کراؤ، MBA کراؤ، یہ اس کے بعد بہترین نوکری۔ میں بالکل واضح طور پر آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ جتنا میں ایجوکیشن کے لیے محنت کر رہا ہوں شاید آپ کو اندازہ نہیں ہو رہا ہے، میں یہاں کام نہیں کرتا، کراچی میں محنت کرتا ہوں، لیکن یہ جان لیجیے کہ اگر ایجوکیشن پہ کام کر رہا ہوں لیکن میرا یہ اعتراض اپنی جگہ پر موجود ہے، اور امید ہے کہ آپ لوگ میرے اس اعتراض کو ریکارڈ کر کے سوچیں گے۔ دیکھیں طریقہ کیا ہوتا ہے؟ طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو یہ بات بتائی جائے تو نہ فوراً قبول کیجیے نہ فوراً رد کیجیے، اگر اس کی حمایت سے دلیل مل جائے تو آپ
ایکسپٹ کر لیجیے. اگر اس کے مخالفت میں دلیل ملے تو آپ اسے رد کر دیجیے. لیکن سنتے ہی نہ قبول نہ رد. اور اگر قبول یا رد کر دیا تو مطلب ہے کہ آپ سننے والے سے زیادہ سمجھدار ہیں. اور اگر ہیں تو پھر ہمیں کوئی اعتراض نہیں. ایک اور ضرور پڑھتے ہیں. ہماری مشکل کام ہوئی, ہماری مشکل یہ ہوئی. دیکھیں یہ میٹرک, انٹر بھی, یہ بی کام, یہ سارا سلسلہ گریجویشن کا اور ماسٹرز کا اور پی ایچ ڈی کا جو سلسلہ ہے یہ کتنے سال پرانا ہے؟ کوئی بزرگ 150 سال سے زیادہ تو نہیں. ایک زمانے میں ڈپٹی نظیر احمد کا نام لیا جاتا تھا, مثلا ہیڈ کلرک ہو گئے, بڑی بات کہی جاتی. پھر اس کے بعد وہ میٹرک جو ہے وہ اتنی بڑی چیز نہیں, انٹر بڑی ہو گئی, انٹرمیڈیٹ ایف اے بڑی چیز ہو گئی, پھر اس کے بعد گریجویشن بڑی چیز ہو گئی, پھر اس کے بعد یہ سارا سسٹم بنایا کس کے؟ سوچا بچہ پیدا ہوتی فکر یہ ہوتی ہے کہ بہترین اسکول میں ڈالوں, لیکن کیوں ڈالوں؟ تاکہ وہ بہترین پڑھ لکھ کے بہترین آدمی بن جائے. وہ بہترین آدمی نہیں بنتا, وہ بہترین معاشی جانور بنتا ہے. یہ سسٹم بنایا کس نے؟ یہ سسٹم بنایا ہم لوگوں نے. دیکھیں جب گاڑی کی انڈسٹری ڈالی جاتی ہے تو یہ دیکھا جاتا ہے کہ گاڑی خراب ہوگی تو ٹھیک کیسے ہوگی. تو اس کو ٹھیک کرنے کے لیے افراد کی ٹریننگ کی جاتی کہ نہیں کی جاتی؟ کی جاتی, تاکہ اس گاڑی کے ٹھیک کرنے والے موجود ہوں اور گاڑی ٹھیک ہو تو چلتی رہے. گاڑی بنانے کے لیے بھی افراد کی ضرورت, گاڑی کو ٹھیک کرنے کے لیے بھی افراد کی ضرورت. تو جب اتنی بڑی بڑی انڈسٹریاں بننا شروع ہو گئی تو انہوں نے دیکھا کہ ان انڈسٹریوں کو چلانے کے لیے ہمیں کچھ انسان نما, آگے کے لفظ استعمال کروں گا برا نہیں, انسان نما چاہیے جو بیٹھ کے آگے گاڑی کے آگے لگ جائیں اور اس کے بعد اسے موٹر گاڑی سمجھ چلا سکیں. اور اس انڈسٹریل ریولوشن کے بعد انہوں نے کہا کہ ایک ایسا تعلیمی نظام سیٹ کیا جائے کہ جس میں لوگ چلتے جائیں چلتے جائیں چلتے جائیں, آنکھ بند کر کے ڈگری لیں, آنکھ بند کر کے نوکری لیں, آنکھ بند کر کے بیوی لیں, آنکھ بند کر کے دردا لیں, آنکھ بند کر کے زندگی گزاریں اور اسی میں زندگی. اور جب کوئی اسکول جا رہا ہو تو ہم کیا کہیں؟ علم حاصل کرنے جا رہا ہے. بہت ہی ٹیکنیکل اسپاٹ پر پہنچ کر آپ کو بات سمجھانا چاہتا ہوں. علم حاصل کرنا اطلب العلم من چین تک جانا پڑے تو علم حاصل, اس علم حاصل کرنے کو اس اسکول جانے کے اوپر نام دیا گیا. جب اسکولنگ شروع ہوئی تو بچہ کیا کر رہا ہے؟ علم حاصل کرنے جا رہا ہے. وہ بچہ علم حاصل کرنے جا رہا ہے تو جو علم حاصل کرنے جا رہا ہے تو وہاں پر تو یزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ ہے کہ پہلے تزکیہ ہو, پھر اس کے بعد اس کو قرآن مجید کی آیت اور حکمت سکھائی جائے. یہ اسکولنگ سسٹم میں جاتا ہے, یہاں پر حکمت سکھانے کا کام نہیں ہے. اسے کچھ ٹیکنیکل چیزیں سکھا دی جاتی ہیں, جیسے ہمارا کمپیوٹر ہے وہ ایک ایڈوانس کمپیوٹر بن جاتا ہے اور اس کے بعد کمانا شروع کر دیتا ہے. اور جب وہ گریجویشن ڈگری حاصل کر لیتا ہے تو ہمیں جگہ میں یہ پڑھا لکھا ہے. اگر کوئی نان گریجویٹ ہو تو ہم کہتے ہیں جاہل ہے. لیکن اگر کسی نے گریجویشن کیا ہوا اس کو میٹرک ہو تو کہتے ہیں یہ جاہل ہے, یہ پڑھا لکھا علم حاصل کرتے. اور اگر کوئی گریجویٹ اور کوئی پی ایچ ڈی ہو تو اب یہ ظاہر ہو گیا, یہ پڑھا لکھا ہو گیا. اسی طرح سے ریفرنسز آپ دیکھیں تو دنیا نے اپنی ضرورت کے مطابق کچھ لوگوں کو ٹرین کروا کر اسکولنگ سسٹم میں ڈلوا دیا. ہم نے سمجھا یہی سسٹم, اس سسٹم کے علاوہ کوئی سسٹم نہیں ہے. اور اپنے بچوں کو آنکھ بند کر کے, کیونکہ میں خود اس سسٹم سے پڑھ رہا ہوں اس لیے میں چیلنج سے یہ بات کہہ سکتا ہوں, آنکھ بند کر کے اپنے بچوں کو اس سسٹم میں ڈال دیا. نتیجہ کیا ہوا؟ جس نے زیادہ محنت کی, زیادہ مارکس کی, اچھی ڈگری لی, زیادہ سمجھا, اس کو اچھی تنخواہ, اچھی نوکری مل گئی. ہم نے کہا اب سارے بچے اسی لائن میں چلے جائیں. ایک زمانہ تھا سب ایم بی بی ایس کرنے نکل پڑے. اس کے بعد ایک زمانہ آیا چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بننا شروع ہو گئے. اس کے بعد ایم بی اے کا زمانہ آ گیا, آئی ٹی ایکسپرٹ بننا شروع ہو گئے. نتیجہ کیا ہوا کہ ہر کوئی اپنی جگہ پر ایک معاشی جانور بننا شروع ہو گیا, چاہے اسے دین کے بارے میں کچھ پتا ہو یا
نقصان کیا ہوا؟ نقصان یہ ہوا جس علم کی حاصل کرنے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اتنی اہمیت کو بیان کیا کہ اسلام کی بنیاد عقل اور علم پر رکھی، دین کی بنیاد عقل اور علم پر رکھی، اور دین کی بنیاد علم کی بنیاد پر ہے۔ اسلام اور اہل تشیع کے ہاں جاہل مومن کو پسند نہیں کیا جاتا، لیکن جاہل سے مراد ڈگری لیس مومن نہیں ہے، جاہل سے وہ مراد ہے جس نے پی ایچ ڈی کی ہو لیکن اس کی عقل کام کرتی ہے۔ بڑی اچھی بات کہہ رہا ہوں، بہت سوچ سمجھ کی بات کر رہا ہوں کہ ہم نے اس تعلیمی نظام کو اپنا اصل سمجھ لیا ہے، ساری زندگی کی ڈائیورژن اس تعلیمی نظام کی طرف ہو گئی ہے، اس کو ہم نے علم حاصل کرنے کا نام دے دیا۔ نتیجہ یہ ہے کہ ہمارا بچہ سمجھتا ہے کہ یہی ہے اور اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ اس کی وجہ سے اب جب ہم سے کہتے ہیں دینی تعلیم کے لیے آؤ، اپنے بچوں کو دین سکھانے کے لیے بھیجو، نہیں مولانا آج کل ٹائم نہیں ہے، اس لیے اسکول، کالج، ایگزام، ٹیوشن اس میں اتنا بزی ہے کہ اس کے بعد جب فارغ ہوگا تب ہم دین سکھائیں گے، جب وہ فارغ ہوگا تو بالکل ہی ضرور پڑھنا محمد یہ تعلیم ہمیں کیا فائدہ ہے؟ یہ تعلیم اگر آپ تھوڑا سا جو باقاعدہ پڑھے لکھے افراد ان شاء اللہ بولتے ہیں اتنے مجھ پر احسان کریں، نالج، ایجوکیشن، انٹیلیجنس، ان تین الفاظ کے معنی ڈکشنری تو ہمارے لکھنے میں نہیں ہے۔ ایجوکیشن، نالج اور انٹیلیجنس، جب آپ ان کی ڈیفینیشن دیکھیں گے تو ایجوکیشن کی ڈیفینیشن یہ دی گئی ہے a system of gaining information, that's all. A system of gaining information. آپ انفارمیشن کیسے گین کریں اس کو کہا گیا ہے ایجوکیشن کا سسٹم، جبکہ علم کی تعلیم کیا ہے؟ العلم نور یضرب اللہ بقلب من یشاء، اللہ جس کے دل میں چاہتا ہے وہ ڈال دیتا ہے، اس لیے نہیں ڈالتا کہ اللہ کو اس کی شکل پسند آ گئی، اس لیے کہ وہ شخص اپنے آپ کو حصول علم کے لیے اس طرح سے آمادہ کر دیتا ہے۔ تو ڈگریاں حاصل کر کے علم حاصل نہیں ہوتا، ڈگریاں حاصل کر کے انفارمیشن حاصل ہوتی۔ یہ غلط فہمیاں ضرور کرتے ہیں کہ اگر ہم نے ڈگری حاصل کی ہے تو ہم نے علم حاصل کر لیا ہے، ڈگری حاصل کر کے ہم نے انفارمیشن حاصل کی ہے، ہم نے ایک ہنر سیکھا ہے، جیسے گاڑی چلانا ایک ہنر ہے، کمپیوٹر چلانا ایک ہنر ہے، ویسے ڈگری لے کر ایک ہنر حاصل کیا ہے۔ اس کی وجہ سے ہم علم حاصل کرنے والے نہیں ہو گئے، کیوں؟ اس لیے کہ اگر آپ نے واقعی تعلیم حاصل کر کے اپنی عقل کو کھولا ہوتا تو آج آپ کتنی انوینشن کر سکے ہوتے، کتنی نئی چیز کائنات میں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ امر فرماتا ہے اور بیان کرتا ہے۔ شام کو ایک جگہ میں نے عرض کیا وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، دیکھ لیجیے کتنی آیتیں ہیں قرآن مجید میں تفسیر کے معنی میں۔ تفسیر سے مراد کیا ہے کہ میں نے تمہارے ہاتھ میں نہیں دی، تمہارے ہاتھ میں بہت سخت رکھوں، یعنی اس کو کنٹرول کرنے کی مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جتنا بھی ہے اس کی کنٹرول کرنے کی طاقت حاصل کرنے کی قوت تمہیں دے دی۔ اب تم چاہو تو کنٹرول کرو، تم چاہو تو کنٹرول نہیں کرو، اور اسی لیے ظاہراً امیر المومنین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا سلونی سلونی قبل ان سلونی سے پہلے کہ میں تمہارے ہاتھ سے چلا جاؤں اور مجھے آسمان کے راستے زمین کے راستوں سے زیادہ بتائیں۔ یہ تصوراتی باتیں نہیں ہیں، یہ نعرے لگانے والی باتیں نہیں ہیں، یہ علمی باتیں ہیں کہ اگر اسلام کے اندر جو رکھنا ڈالا گیا اور خلافت کا راستہ تبدیل کر دیا گیا، یہ نہ ہوتا کبھی آپ نے تصور کیا کہ یہ جو ہوا یہ نہ ہوتا تو کیا ہوتا؟ انسان اسی زمانے سے کہاں پہنچ گیا ہوگا، اور جب انسان اسی زمانے میں کہاں سے کہاں پہنچ گیا ہوگا تو آج کائنات کی شکل بالکل دوسری ہوتی۔ قرآن مجید میں کائنات کی ایک بہت زبردست شکل موجود ہے یا نہیں؟ آج تو ہم قرآن مجید کے لحاظ سے ہم آثار قدیمہ میں زندگی کرتے ہیں۔ تھوڑا سا ذہن میں نہیں طرف بولوں گا تو آپ کیا سوچیں گے؟
قرآن مجید میں ایک ایسی قوم کا ذکر ہوتا ہے اور اس قوم کے ایسے لیڈر کا ذکر ہوتا ہے کہ وہ قوم کتنی ایڈوانس ہے. نہیں معلوم 20 سال پہلے میں نے مثال دی تھی, میں پھر سے مثال کہنا چاہتا ہوں تاکہ یاد تازہ ہو جائے کہ وہ قوم کتنی ایڈوانس تھی کہ اگر اس قوم کی ایک چڑیا غائب ہوئی تھی تو لیڈر کو بدل دیا. کتنی ایڈوانس ٹیکنالوجی وہاں پر چل رہی تھی, ہم تصور نہیں کر سکتے. ہمیں غلامی کے ذہن میں اس طرح سے ڈال دیا گیا ہے کہ دیکھو تم یہ نہیں سوچ سکتے تھے پہلے یہ ہے نہیں, پہلے انسان اس سے بہت زیادہ آگے نکل گیا تھا, لیکن اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا گیا اسفل السافلین میں پڑ گیا. اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ اب پھر اٹھ رہا ہے. اتنا ایڈوانس تھا کہ ایک چڑیا اتنی اسپیڈ سے جاتی ہے, ایک کتاب اتنی تیزی سے تختہ اتنا بڑا اٹھا کے لے آتا ہے, تخت اتنا بڑا اٹھا کے لے آتا ہے کہ پتہ نہیں چلتا. اور اس کے بعد ایک ایک جزیات کی طرف آپ توجہ کریں کہ ایک مرحلے میں ایسا بدل آتا ہے کہ ایک لمحے میں ایک خط ایک ملک سے یا ایک کانٹیننٹ سے دوسرے کانٹیننٹ میں چلا جاتا اور ٹائم بھی نہیں. تصورات کی باتیں کر رہا ہوں, آپ کو لوری سنا رہا ہوں, یہ حقیقت کی طرف توجہ کہ قرآن مجید بتا رہا ہے کہ اتنی ایڈوانس ٹیکنالوجی تھی اور اس ایڈوانس ٹیکنالوجی میں اس طرح سے زندگی کو گزارتے تھے کہ جو لیڈر ہے اس کو ہر چیز کا علم ہوتا تھا. لیڈرشپ بہت اہمیت رکھتی ہے, اس کے بغیر امت پراگندہ ہو جاتی ہے. وہ ترقی وہاں پر پڑھی, قرآن مجید میں پڑھی. یہ مت سمجھے کہ بھائی بیٹھ کے ممبر پہ انہوں نے بات کہہ دی ادھر کی ادھر کی, انہیں کتنا تو گزارنا ہی. لیکن جب قرآن مجید کہتا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں, اور وہ خود کہتے ہیں میری ابلغنی, اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں میں نے جان لے کہ میں شکر کروں یا نعمت کروں. آدھا میں فضل ربی میرا رب کا عادت ہے. تو اب یہ بتائیے یہ ٹیکنالوجی جس کی طرف ہم آج جا رہے ہیں, یہ ظاہر نالج جو ہم حاصل کر رہے ہیں, آیا یہ نالج ہمیں آخرت میں بھی کام آ سکتی ہے نہیں آ سکتی؟ یہ آخرت میں کام آ سکتی ہے یا نہیں آ سکتی؟ آ سکتی ہے کہ اگر اس کے ذریعے ہم دین کی تعلیمات کو بھی حاصل کریں اور دینی تعلیمات کے ساتھ اپنی زندگی کو آگے منع نہیں کر سکتا. یہ فضیلت ہے. اگر آپ نے کوئی ڈگری حاصل کر لی ہے فضیلت ہے. یہ جو آپ سمجھ لیتے ہیں یہ کافی نہیں ہے, بلکہ یہ ایک مرحلہ ہے. اگر آپ اس کو حاصل کرتے ہیں, اب دیکھیے کتنا بڑا ظلم ہے, پوری فزکس پڑھ جاتی ہے. خود بول رہا ہوں اس وجہ سے بیان کر رہا ہوں, ورنہ مجھے پتا بھی نہیں چلتا. پوری کیمسٹری پڑھ جاتے ہیں, فزکس کے کتنے بڑے بڑے قانون پڑھ جاتے ہیں, اللہ کا نام کہیں بھی جاتی ہے. اگر ہم مثال کے طور پر یہاں پر پینٹنگ بنائیں اور اس کے بعد پینٹر کا نام نہ لکھیں, پینٹر کا نام ہم چھپا دیتے ہیں, جاتی ہے. دنیا کا بھی طریقہ ہے, کتاب کو لکھتا ہے تو اس کے نیچے لکھتے ہیں مصنف کون ہے. یہ فزکس کی کیمسٹری, یہ سائنس جو کہ ایک انسان کے دل کی آواز ہے کہ اس کے ذریعے انسان محسوس کرتا ہے کہ اس کائنات میں ایک نظام چل رہا ہے, ایک سسٹم چل رہا ہے, جس کی میں چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. درود پڑھتے ہیں. یہ بتائیے اللہ کرے کہ کبھی آپ کو ضرورت نہ پڑے, لیکن اگر کبھی ضرورت پڑتی ہے بلڈ پریشر دکھاتے ہیں, شوگر ٹیسٹ کراتے ہیں, تو 4-5 ایک ساتھ دے دو تاکہ جس کا تو موقع رہا ہو سمجھانا کر. کچھ نہیں تو بخار تو آتا ہی نہیں ہے. اپنی مولانا بیماریوں کے نام کیوں لے رہے ہیں, ایسے ہی چیزیں ہیں. اور اگر کسی کو یہ کچھ نہ ہوا تو میں دوسری مثالیں بھی دے سکتا ہوں, لیکن یہ سب مثالیں ہماری زندگی سے. اب مجھے بتائیے بلڈ پریشر جب ڈاکٹر دیکھتا ہے کیا دیکھتا ہے کہ آپ کا بلڈ پریشر کتنا ہے, پھر کیا کرتا ہے, پھر جو اس کو اسٹینڈرڈ کا بتایا گیا ہے, پڑھایا گیا ہے, ذرا بتائیے یہ بھی گفتگو ہے سمجھ لیجیے گا, جو اسٹینڈرڈ بتایا گیا ہے آیا میرا بلڈ پریشر اس اسٹینڈرڈ سے زیادہ ہے اس اسٹینڈرڈ سے نہیں کرتا. جب ہم تھرمومیٹر نکالتے ہیں اور دیکھتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ جو نارمل ٹیمپریچر ہے اس سے زیادہ ہے یا اس سے
تو میں تو کفن اڑا دوں، یہ ٹھنڈا ہو گیا انسان مر گیا، اور اگر زیادہ تو فوراً علاج کر دو. اگر ہم شوگر ٹیسٹ کرتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ جو اسٹینڈرڈ ہے اس سے زیادہ ہے یا اس سے پتا چلا کہ ہر چیز کا ایک اسٹینڈرڈ ہے. اس کا مطلب ہے کہ عام انسان، تمام عام انسانوں کے اندر وہ اسٹینڈرڈ پایا جاتا ہے. اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سوچا ہوتا کہ بڑا انسان کو میں زحمت میں ڈال دوں اور اسٹینڈرڈ کو ہٹا دوں، اب آپ کو پتہ ہی نہ چلے کہ بلڈ پریشر اسٹینڈرڈ کتنا ہے تاکہ آپ کے بلڈ پریشر کو چیک کیا جا سکے، تو کیا کرتے ہیں؟ مشکل کام ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انسانوں کے اندر بلڈ پریشر کا اسٹینڈرڈ رکھ دیا، گلوکوز کا اسٹینڈرڈ رکھ دیا، کولیسٹرول کا اسٹینڈرڈ رکھ دیا، یوریا کا اسٹینڈرڈ رکھ دیا، یورک ایسڈ کا اسٹینڈرڈ رکھ دیا. پوری لسٹ پڑھیے گا، کتنی بڑی لسٹ ہے. اس کا سارا اسٹینڈرڈ ایک طرف لکھا ہوتا ہے، اوپر نیچے ہونے کے سائڈ دوسری طرف لکھے ہوتے ہیں. پتہ چلا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جانتا تھا کہ انسان بیمار ہوگا. جب بیمار ہوگا تو اگر اس کے پاس اسٹینڈرڈ نہیں ہوگا تو وہ کس طرح سے پتہ چلے گا اسے کہ وہ بیمار ہے یا صحیح ہے. جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ اسٹینڈرڈز دیے ہوئے ہیں تو کیا ہمارے تعلیمی نظام میں پڑھاتے پڑھاتے ایک وقت بھی یہ بات نہیں کہی جانی چاہیے کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کتنی قدرت سے ہمارے تعلیمی نظام کا مطلب وہ یہی ہے کہ سب کچھ پڑھایا جاتا ہے لیکن ایک چیز نہیں پڑھاتے کہ اس سب چیزوں کا خلق کرنے والا اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہے. اور اگر یہ پڑھا دیا جائے تو انسان تو بہت اللہ کے سامنے جھکنے کے لیے تیار ہو جائے گا. اس لیے کہ انسان تو چاہتا ہے کہ ایک ایسی طاقت کے سامنے جھکے جو سب سے اونچی ہو، جو سب سے عظیم ہو، اور ہر مشکل میں اس کی مدد کے لیے آنے کے لیے تیار ہو. اور اگر ایمان مضبوط ہو جائے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ ایمان مضبوط ہو جائے تو اس کے بعد جو تکلیفیں ہیں، جو پریشانیاں ہیں، جو مشکلات ہیں، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں. اور پھر نہ صرف مشکل نہیں رہتی بلکہ لذت محسوس کرتا ہے. پھر عشق الہی میں گرفتار ہو جاتا ہے. اور جب عشق میں مبتلا ہو جاتا ہے، عشق بری چیز نہیں ہے لیکن عشق کس سے ہو وہ بڑی چیز ہے، اچھی چیز ہے. اگر خدا نہ خواستہ الٹی سیدھی چیز سے ہو گئی تو وہ تو خود بھی ڈوبا ہے، تمہیں بھی ڈوبے گا. لیکن اگر عشق اللہ تعالیٰ سے ہے، جب انسان اپنے رب کو اتنا خوبصورت پائے گا تو خود بخود اس کے سامنے تسلیم ہو جائے گا. جب تسلیم ہو جائے گا تو عشق کے اس مرحلے پر پہنچ جائے گا کہ جہاں پر اللہ تعالیٰ کا جو حکم ہوگا اسے بغیر کسی شرم کے، بغیر کسی حیا کے اپنے اس رب کے حکم کو اپنی زندگی میں عملی جامہ پہنانا شروع کر دیا. آج ہمارے ساتھ مشکل یہی ہے کہ ہم نے اپنے رب کو اتنی خوبصورتی سے نہیں پہچانا. جنہوں نے اپنے رب کو خوبصورتی سے پہچانا ان کی زندگی دیکھ لیجیے، اپنی زندگی کو دیکھ لیجیے. وہاں پر بھی تو اسٹینڈرڈ صحیح ہے. اگر بلڈ پریشر کا اسٹینڈرڈ دیا ہے، اگر گلوکوز لیول کا اسٹینڈرڈ دیا ہے تو کیا ایمان کے اسٹینڈرڈ نہیں دیے ہمیں ایمان کے اسٹینڈرڈ دیے ہیں. اور کہتے ہیں ان اسٹینڈرڈ سے اپنے آپ کو چیک کرا. کربلا کا واقعہ پورا کا پورا اسٹینڈرڈ ہے، چیک کر لیجیے. کربلا کے واقعے میں ہمیں بالکل اسٹینڈرڈ مل جاتا ہے کہ دیکھو نوجوان ہے تو اس کا اسٹینڈرڈ کیا ہے، بچہ ہے تو اس کا اسٹینڈرڈ کیا ہے، بوڑھا ہے تو اس کا اسٹینڈرڈ کیا ہے، اہل بیت کہتے تو اس کا اسٹینڈرڈ کیا ہے، غیر اہل بیت کہتے تو اس کا اسٹینڈرڈ کیا ہے، اور کس طرح سے وہ عمل کرتا ہے. اسی اگر اس کے الہی میں مبتلا ہو تو عمل انجام دے. کربلا تو بہت دور کی بات ہے. کربلا سے پہلے کے جو واقعات ہیں اس کو آپ دیکھیے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ جب انسان عشق میں مبتلا ہو جاتا ہے تو کہاں چلا جاتا ہے. سفیر امام علیہ السلام ایسے میں نہیں ہوتا یہ بات عرض کرتا ہوں تو اس کے بعد سفیر امام علیہ السلام قیس بن مسخر سیداوی نام دیا گیا ہے. اگر میں غلط نہیں کر رہا ہوں، جناب قیس کو امام علیہ السلام نے خط دیا. تو یہ خط لیکن سے میں کیا بتانا چاہ رہا ہوں، لیکن اسٹینڈرڈ ہمارے پاس ہے. اب اپنے آپ کو چیک کیجیے، آپ کا ٹیمپریچر اس سے کم ہے یا اس سے کم ہے تو اوپر آئیے، اور اگر زیادہ ہے تو تھوڑا نیچے آئیے. کیسے خط دیا کہ جاؤ، اور کوفے والوں کو خبر تو کیا میں پہنچ رہا ہوں. ایسے پہنچتے ہیں ابھی کوفے سے پہلے ہی تھے کہ حسین ابن نمیر یا نمیر جو ہے وہ گرفتار کر دیا.
جیسے ہی گرفتار ہوتا ہے یہ خط کو پھاڑ کے کھا جاتے ہیں، خط کو پھاڑ کے کھا جاتے ہیں۔ کیسے کھاتے ہیں؟ لے جائے گا پکڑ کے، اس کے بعد عبید اللہ بن زیاد کو پہنچ چکا تھا۔ عبید اللہ بن زیاد نے کہا کہ تم کس لیے پوچھ رہا ہے؟ ہم کو آئے تاکہ پیغام پہنچا۔ کس کا پیغام تھا؟ حسین بن علی کا۔ نہیں بالکل کوئی تکلف نہیں، حسین بن علی کا۔ کس کے نام کا؟ تو میں نہیں بتا سکتا۔ کہا تم نے خط کیوں پھاڑ دیا؟ کہا تاکہ تم کو پتا نہ چلے کس کے نام پہ تھا۔ لیکن تم خط کے مدد کو بتا دو، جس کے نام پہ تھا بتا دو، تمہاری جان بچ جائے گی۔ اب تو یہ موت کے ساتھ رہ جائے، اب یہ تو موت کو خرید رہے ہیں اپنی جان دے کر۔ وہ کیسے راز اگلے ہیں کوئی ایسا کہ جو اس عادل، اس جانی، اس جنایت کار کے سامنے کھڑے ہو کے ہم تو جا کے فوراً یس باس ہم جھکنے کے لیے تیار ہیں، کام کیا ہے یہ؟ لیکن یہ حسین کے ساتھ کربلا نہیں پہنچے، یہ کربلا سے پہلے ہیں۔ اسی طرح سے ہونے کی کوشش کیجیے کہ ہاں کی آواز اٹھائیے۔ کب تک یہ غلامی کا ذہن بنا رہے گا کہ میں فلاں میں فلاں میں فلاں؟ آپ اہل بیت کے ساتھ اتنے نزدیک ہیں، یہ بھی تمہیں شدید ذلت کا سامنا کرنا پڑے گا، تمہیں قتل کر دیا جائے گا۔ قتل ہو جانا تو کوئی بڑی بات نہیں ہے، تم کچھ بھی کر لو، اب وہ راز سینے میں، جس دن تم اذیت دو جو کچھ کرو یہ راز کھلے گا نہیں۔ اچھا تمہاری جان بچانے کے لیے ایک طریقہ ہے، کربلا والوں کا ماتم کرنے والا انصاف سے بتاؤ، انصاف سے بتاؤ۔ وہ کربلا والے اتنی تکلیفیں برداشت کریں وہ بھی جنت میں، اور ہم صرف آنسو پائیں اور ہم بھی جنت میں۔ کیا قیام حسین علیہ السلام کا مقصد صرف آنسو بہانا تھا؟ یہ قیام مقصد امام حسین علیہ السلام یہ تھا کہ ان کی چلی، ان کے طریقے کو دیکھو، ان کے راستے کو دیکھو اور اس پر دیکھیے۔ کربلا تو ہمیشہ ہے نا، یہ کربلا 61 ہجری میں ہو گئی، اب صرف رونے کا مقام رہ گیا؟ کربلا 61 ہجری میں ہو گئی، اب صرف افسوس کا مقام رہ گیا یا نہیں؟ کربلا آج بھی ہے اور کربلا 100 سال بعد بھی ہوگی۔ تم کس طرح سے اپنی ذمہ داری کو ادا کرتے ہو؟ اس نے کہا کیا کام کرا میں سنتا ہوں، کیسے کیسے تم ایسے کرو، مسجد کوفہ میں جاؤ، ممبر پہ جاؤ اور اعلان کرو کہ میں ان سے برابر کرتا ہوں اور ان پر لعان کروں۔ تو ٹھیک ہے، تو مجھے ممبر پہ بھیج، تو ممبر پہ جانا آسان کام ظاہر ہوتا ہے، یہ نہیں کہ میں لعان کروں، تو مجھے ممبر پہ بھیجو، ممبر پہ جانا آسان کام، کہیے میں کر لوں گا تو میری جان بچ جائے گی کام۔ ممبر پہ کیا الناس، میں حسین کا پیغام لے کر آیا ہوں اور جن کے نام پر وہ تو بتا نہیں سکتا ہوں، لیکن یہ جان لو کہ حسین بن علی اب کربلا کی طرف، اب کوفے کی طرف آ رہے ہیں اور تم ان کی نصرت کے لیے پہنچ جاؤ۔ اور مجھے اعلان کرنے کے لیے کہا گیا ہے، تو جس نے اعلان کرنے کا کہا ہے میں اس کے اعلان کرتا ہوں۔ نہیں جرأت موت سامنے ہے، لیکن جب عشق میں ہو جائے انسان گرفتار تو پھر موت اس کے لیے سب سے چھوٹی سی پکڑ کے لے گئے اور لے جانے کے بعد عبید اللہ بن زیاد نے بڑے غصے میں کہا کہ تجھے شرم نہیں ہے، تو نے کیا کام کیا، تو نے کیا حاصل کیا؟ یہ تو میرا افتخار تھا کہ میں اپنے مولا کا پیغام کسی حالت کے لیے ہوتا ہے۔ یہ ہے کربلا کا درس کہ دیکھو اگر تم حسینی ہو تو ہر زمانے میں سختی برداشت کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ، اور اگر حسینی ہو تو امام علیہ السلام نے کیا جملہ فرمایا؟ ان الدعی قد رکضنی بین اثنتین بین الذلة والذلة وحیحان من الذلة یا اللہ ورسولہ وحجور طابت وطہرت۔ آج کے بیٹے پس نے مجھے دو چیزوں کے درمیان راستہ اختیار کرنے کا کہا ہے، کیا میں شمشیر کی تیزی کو برداشت کروں، میں گردن کٹوا دوں، یا میں ذلت سے اپنے سر کو اب کیا فرماتے ہیں؟ ہے ہاتھ میں میں ذلت سے اپنی گردن کو نہیں جھکا سکتا، چند کوڑیوں کے لیے، چند مہینوں کی تنخواہوں کے لیے میں جاؤں اور ظالم کی مدد کروں، یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا۔ میں تو ظلم کے خلاف کھڑا ہوں۔ ہے ہاتھ من الذلہ، یہ نام ہے حسین کا جس کو اداکاری سے غائب کر دیا گیا،
جس کو امام بارگاہوں سے غائب کر دیا گیا، جس کو دلوں سے غائب کر دیا گیا. حسین کہہ رہے ہیں یار ذلت مجھ سے دور ہے، مجھے اللہ نے منع کیا ہے، مجھے رسول نے منع کیا ہے، اور مجھے ان گودوں نے منع کیا ہے جس نے میری سر کیا کہ میں ذلت کے سامنے سر کو نہیں دکھاؤں گا. پھر حسین تم تیار ہو جاؤ. حسین تمہیں وہ قربانیاں دینی ہوگی کہ جو تاریخ میں یاد رہے گی. حسین تمہیں قیمت بہت بڑی چکانی ہوگی. امام علیہ السلام نے فرمایا میں تیار ہوں. الموت اولا من رکوب العار والعار اولا من رکوب النار. میں ان چیزوں میں نہیں مانتا ہوں. میں ذلت اور پستیوں میں گرنے کی بات کو قبول کر ہی نہیں سکتا ہوں. آپ دیکھیں امام علیہ السلام نے دین کی خاطر کتنی بڑی قربانی دی. کیوں دی ہے؟ صرف اس لیے کہ وہ جان قربان کریں، وہ سختیاں برداشت کریں، وہ تکلیفیں برداشت کریں اور ہم کچھ آنسو بہالیں اور ہم جنتی ہو جائیں. نہیں، امام علیہ السلام نے جان دی کہ دیکھو میرے ساتھ جانے والا اگر جان بھی ہے تو اب نہ رنگ کا فرق ہے، نہ نسل کا فرق ہے، نہ منہ کا فرق ہے، نہ ذات کا فرق ہے. کیا کیا ہم نے عاشور کے دن جان تمہیں بڑی خدمت دی، بس اب وقت آ گیا تم چلے جاؤ. امام علیہ السلام نے جب یہ کہا تو جان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. امام کو دیکھا پھر امام سے دیکھا تم نے جناب ابیذر کے زمانے سے جب جناب ابیذر سے آزاد کیا تھا جناب جان کو، جناب جان نے کس رواج میں بیٹھ کے میں کہا دیکھیں کوئی ڈگری نہیں کیا لیکن معرفت کا غرور بھی کیا کہ غلام سیاہ ہے لیکن پہچانتا ہے دل نورانی ہے. یہ نورانی دل کے ساتھ ایک گھر کے ہمیشہ رہا. ہم بھی پہلے ویسے وابستہ لیکن ہمارا دل اتنا نورانی نہیں ہے. یہ دل نورانی ہو گیا، ہم یہ اپنا دل نورانی کریں. جناب جان کا بول یہ وقت آیا ہے کہ میرے پسند کی میرے پسینے کی بو جو ہے وہ خوشبو میں تبدیل ہو جائے، میرا رنگ جو سیاہ ہے وہ اب نورانی ہو جائے اور میرا خون جو عجیب طرح کا ہے وہ آ کر پاکیزہ ہو جائے تو آپ مجھے یہاں سے روانہ کرنے. بولا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ امام علیہ السلام جان کو ناامید نہیں کرنا چاہتے تھے لیکن دنیا والوں کو بتانا چاہتے تھے کہ اگر عشق حسینی میں مبتلا ہو تو پھر اس طرح سے مبتلا ہو جانا، اس طرح سے حسین کے لیے فداکاری کرنے کے لیے تیار ہو جانا. اور جناب لوگ کے بارے میں سارے کر بس ایک گفتگو ختم کروں گا کہ جناب جان جب جاتے ہیں تو جاتے ہوئے بجائے اسی کے فلحال پہنے اپنا قمیض اتار دیتے ہیں، اپنا پیرن اتار دیتے ہیں اور کہتے ہیں لوگوں آج ضرورت لگاؤ تاکہ جان کو عشق کا مزہ پڑے. جان جانے کی عشق کیا ہے اور عشق کی جب ضرورت ملی اس کا احساس ہوگا. جناب جان سے ضرورتیں کھائی، ضرورتیں کھاتے کھاتے ایک کو جناب جان گرے میرے مولا پہنچے. جناب جان نے آگے کھولی آقا میری قسمت سے آپ میرے لیے تشریف لے. یہ حسین جو ہمارے لیے اتنی خدمت کے لیے تیار ہے کہ غلام کے لیے بھی یہ بات کے لیے ہے. اپنے بیٹے اور غلام میں فرق نہیں کرتے ہیں. جان نے آنکھیں کھولی. امام علیہ السلام نے کہا جان اللہ سبحانہ وتعالیٰ تمہارے چہرے کو نورانی کرے، تمہارے پسینے کی خوشبو کو اور بھی زیادہ کرے. جاؤ جنت میں قیام کرو. جان کا دل خوش ہوا، وہیں سے روح قبض ہو گئی. لیکن میں کہوں گا جان تیرے وقت تو مولا تشریف لے آئے تھے. جان آپ کو مولا نے سہارا دیا. آگ بند کرتے وقت مولا پر نظر نہیں لیکن حضرت عاشور کو آتا دیکھتا میرے مولا زلزلہ سے زمین پر تشریف لائے. ایک وقت زینب میں سے باہر تشریف لائی. کیا دیکھا؟ شکر نہیں امام علیہ السلام کا سر سے جدا کر رہا ہے. آواز دی ہے شیخ یہ نواز رسول ہے. یہاں سے زلزلہ آیا حسین کی بیٹی باہر نکلی. یا جواب ہوا بھی میرے بابا کے جواب اب تجھے یقین ہو گیا میرے بابا شہید ہو گئے. صرف اتنا بتا دے میرے بابا کو پانی پلانا یا میرے بابا کو پیاسا شہید کر دیا. اے رب العزت گناہگار ہاتھوں بنا دے، دل سے اخراج شروع بنا
دے، پڑھنے والے اہل بیت کی محبت ہمارے دلوں میں راسخ فرما دے، اہل بیت کی محبت کی تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرما دے، اے رب العزت تک ہونے والے گناہوں کو معاف فرما دے، ہمیں صحیح معنی میں اسلام کو سمجھ کر اس میں چلنے کی توفیق عطا فرما دے، دشمنان اسلام اور ہدایت کے قابل نہیں انہیں نابود فرما دے، پرچم اسلام کو سربلند کرنے کی توفیق عطا فرما، فلسطینی مظلومین کی حمایت کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما، جو مومنین پریشان ہیں جہاں جہاں پریشان ہیں، چاہے وہ افغانستان میں ہو چاہے وہ عراق میں ہو چاہے پانے والے جہاں جہاں مومنین پریشان ہیں، پاکستان میں ہم دوسری جگہوں پر پانے والے سب مومنین کی مشکلات کو آسان فرما دے، اے رب العزت کے حضور نے عطا کی استقامت کی ہمیں توفیق عطا فرما دے، پانے والے ہمارے مظلومین کی مغفرت فرما، ہمارے بیماروں کو شفائے کامل عطا فرما، پانے والے ہمارے نوجوان نسل کی اصلاح کی ہمیں توفیق عطا فرما دے، پانے والے غیر مغرب کے حملوں سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرما دے، پانے والے رضی محمد و آل محمد کا واسطہ ہم سب کو عاقبت بخیر فرما دے، ایک مومن انتہائی مشکل میں پانے والے جہاں جہاں مومن مشکلات مشکلات کو آسان فرما دے، علماء کرام براہ اعظام صلاح اسلام کی حفاظت فرما، اے رب العزت زمانے کے امام علیہ السلام کو ہم سے راضی فرما دے، ان کی ضرور تعریف فرما دے۔